آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی سورۃ ملک کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ تو دیکھیں یہ وہی صورت ہے جو ہمیں اس کے بہت سارے فضائل سننے میں ملتے ہیں کہ رات کو پڑھنے سے یہ صورت قبر میں ہماری شفاعت کرے گی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں تو ہم نے سنی ہیں، لیکن کیا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمہ جو لوگ یعنی کہ قرآن سے اتنا واقف نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 90% لوگوں کو تو ہمیں مسلمانوں کو ترجمہ نہیں آتا۔ یعنی ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ اس دنیا میں قرآن پاک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، مگر اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ یہ کتاب تو بالکل وہی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، مگر یہ وہی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دیکھیں پاکستان میں بسنے والے 100% لوگوں کی زبان اردو ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں، یعنی کہ ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، تو 25 کروڑ میں سے کس کو اردو آتی ہے؟ میں یہ پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگوں کو عربی کا ترجمہ چلیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں عربی میں ان کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا۔ تو میرے بھائیو پھر قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد تو تھا نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس امت میں جو گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم غور و فکر کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، یہ عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا یہ عربی زبان میں نازل کیوں کیا گیا ہے؟ عربی زبان میں اس وقت اللہ نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تھا کیونکہ وہ لوگ عربی تھے، وہ عرب کے لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے وہ عرب لوگ تھے، وہ عربی۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل فرمایا تو مشکل عربی کے ساتھ نہیں، بلکہ ان لوگوں کی اپنی مادری زبان میں، یعنی جو اردو عربی بولتے تھے اسی زبان میں اپنے کلام کو نازل فرمایا اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو نازل فرمایا جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزن بیان کی کہ دیکھیں یہ قرآن عربی میں میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، عقل والے سے نصیحت پکڑیں۔ تو ہماری زبان تو عربی نہیں ہے میرے بھائیوں، اور ہمیں عربی کبھی سیکھنے کا یعنی کہ توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ایسی زبان میں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے جو ہماری اپنی مادری زبان ہے یا ہماری قومی زبان ہے۔ تو یہ کام تو بڑے بڑے جو بزرگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں وہ انہوں نے کر دیا۔ باقی جو لوگ ہیں مولانا ابو العلا مودودی اور باقی ہر مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اماموں نے قرآن کے تراجم کیے ہیں ان کی اپنی زبانوں میں۔ تو وہ تراجم انہوں نے کیا انہوں نے اپنے لیے کیے تھے؟ نہیں، ان کو تو عربی زبان آتی تھی، انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کیے تاکہ ہم اس قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے ہاتھ میں ایک قرآن ہے، تو یہ قرآن مجید جس بزرگ نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہے دیوبند کے بزرگ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ ہے جی۔ تو اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ترجموں کے اندر لوگوں نے یعنی کہ ہر مکتبہ فکر کا جو بندہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ترجمے بدل گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، ترجمے کبھی نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کبھی بدل نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی گارنٹی اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن یہ ذکر یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے اوپر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن کو پڑھ کر اگر کوئی اس کے بالکل برعکس بات نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں اس کے اپنے دماغ کا فتویٰ ہے جو وہ اپنی
طرف سے باتیں قرآن کے اندر انجیکٹ کر رہا ہے، وہ اس قرآن کی کھلی کھلی تحریر موجود ہے۔ قرآن کے جتنے تراجم اس دنیا میں موجود ہیں سب کے سب پڑھ کے دیکھیں، لفظی جو الفاظ ہیں ان میں تو آپ اختلاف دیکھیں گے، یعنی کہ ایک مثال ہے کہ کسی نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو کسی نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو سب کے سب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، ترجمہ بالکل سیم ہے۔ کیا ہے کہ صرف الفاظ کا چناؤ جو ہے سب کا اپنا اپنا ہے، ورنہ اس کا مفہوم کبھی ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا دعویٰ، آپ قرآن کے مختلف ترجمے پر خود دیکھ لیں۔